الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بہت فتنوں کا زمانہ ہے۔ علم عام ہو گیا ہے لیکن عمل ختم ہو گیا ہے۔ آج جس بندے کے پاس بیٹھو تو اس کی زبان پہ یہی جملہ آتا ہے کہ ہمارے مولوی صحیح نہیں ہیں، مولویاں بیڑا غرق کر چھوڑے۔ وہی بندے جب ان کا کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ دوڑتے ہیں مولوی صاحب کے گھر کہ مولوی صاحب وہ والدہ فوت ہو گئی ہیں تو جنازہ پڑھانا ہے، والد صاحب رات کو فوت ہو گئے ہیں تو جنازہ پڑھانا ہے، مولوی صاحب نے پرسوں ختم دلانا ہے تو بچے بھی ساتھ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے جی لے آئیں گے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اسی مولوی کے پاس آتے ہیں، ہمیں اس کا حل بتائیں۔ وہ گھر جاتے ہیں تو صبح بچے مسجد میں بھیجتے ہیں، وہ بھی مولوی صاحب کے پاس، لیکن جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ہرزہ سرائی کرتے ہیں، مولویاں بیڑا غرق کر چھوڑے۔ کل میں ایک بندے کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، اچھا جی میں عمرہ کر کے آیا ہوں، پاکستان کے اندر مولویاں بیڑا غرق کر چھوڑے۔ چلو جمعہ مولوی صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈپٹی کمشنر کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھیں، ایس ایس پی کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھیں، آئی جی کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھیں۔ جب یہ برے ہیں تو پھر ان کے پیچھے کیوں نمازیں پڑھتے ہو؟ جنازوں کے لیے انہیں کیوں بلاتے ہو؟ رمضان میں روزے دن کو رکھتے ہو، رات کو تراویح پڑھتے ہو تو انہی کے پیچھے تراویح پڑھتے ہو۔ یہ دو رخی ہے، دو رنگی ہے، اور یہ کس کی محنت ہے؟ یہ اغیار کی محنت ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو اتنا الجھا دیا۔ سوشل میڈیا جو کہ ان کے ہاتھ میں ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو بات کو وہ بتنگڑ بنا دیتے ہیں، چھوٹی سی غلطی کسی کی ہو تو وہ غلطان بنا دیتے ہیں۔ اس انداز سے انہوں نے علماء کو معاشرے میں پیش کیا کہ ہر بندے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ سارا بیڑا مولویوں غرق کر چھوڑا ہے۔ مہنگائی ہو گئی ہے، مولویوں بیڑا غرق کر چھوڑا۔ کبھی نہیں کہتے کہ سیاستدانوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں، قتل کراتے بھی ہیں اور قاتلوں کو چھڑاتے بھی ہیں۔ ان کا کوئی بندہ کسی کو مار دے تو وہ چھڑا لیتے ہیں۔ کمزور کا بندہ کمزور کے ہاتھوں مار جائے، کمزور پکڑا جاتا ہے۔ طاقتور کا بندہ کسی کمزور کے ہاتھ سے مارا جائے تو دستی پکڑا جاتا ہے اور پھانسی کے پھندے پہ اس کو چلا دیتے ہیں۔ کبھی نہیں کہتے کہ سیاستدانوں نے بیڑا غرق کیا۔ دیکھیں غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں۔ کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جن سے مریض مر گیا، اور کتنے ہاسپٹل کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، مریض وہاں پہ پہنچا، عدم توجہ کی وجہ سے بچہ مر گیا، تو سارا زور مولویوں پہ۔ یہی زور انگریز نے لگایا تھا، انہوں نے غلام قادیانی کو تیار کیا تھا کہ جہاد کے خلاف کوئی ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو فتویٰ دینے والا ہو، اس کے لیے کسی کو نبی بنانا پڑے گا، چونکہ جہاد اللہ نے حکم دیا ہے تو جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے بھی کسی نبی کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے ایک جھوٹا نبی کھڑا کر دیا جس نے آتے ہی اعلان کیا کہ آج کے بعد جہاد منسوخ ہو گیا۔ ایسے ہی اغیار نے کچھ لوگ ایسے تیار کیے جو سوشل میڈیا پر آتے ہیں۔ پھر کچھ علماء بھی ایسے ہیں جو غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف وہ عجیب سی زبان استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے ہی لوگوں کا دماغ خراب تھا تو اوپر سے جلتی پہ تیل کا کام وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم مولویوں کے بغیر نہیں چل سکتے، ہم علماء کے بغیر نہیں چل سکتے، ہم قاریوں کے بغیر نہیں چل سکتے، ہم حفاظ کے بغیر نہیں چل سکتے، ایک سیکنڈ نہیں چل سکتے۔ تم اپنے مردے کو قبر میں نہیں اتار سکتے، اور تمہیں نکاح پڑھانا ہو تو مولوی کے پاس جاتے ہو، اور ڈی سی صاحب کے پاس جایا کرو، یار نکاح پڑھا دے، ہمارے بیٹی کا نکاح ہے۔ روش بدلیں اپنی، اسلام کی قدر کریں۔ اسلام کی قدر کب ہوگی؟ جب اسلام والوں کی قدر ہوگی، کہ جن لوگوں کے ذریعے ہمیں اسلام ملا، صحابہ اکرام کے ذریعے ہمیں اسلام ملا،
علماء کرام محدثین کے ذریعے، مفسرین کے ذریعے. آج دیکھیں قرآن پاک کے کتنے تراجم ہو چکے ہیں، بے شمار تفسیریں ہمارے پاس ہیں، کتنے ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ترجمے ویسے ہو گئے ہیں، یہ ترجمے کس نے کیے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر صاحب نے کیے ہیں، ایس پی صاحب نے کیے ہیں، سیاستدانوں نے کیے ہیں، سائنسدانوں نے کیے ہیں. یہ سارے ترجمے علماء نے کیے ہیں. جو آپ کے گھروں میں جو لائبریریاں بنی ہوئی ہیں، یہ ساری کتابیں علماء نے لکھی ہیں. پڑھتے بھی ہو اور زبان سے ان کے خلاف باتیں بھی کرتے ہو. زبانوں کو کنٹرول دو، بات سمجھنے کی کوشش کرو. ایک آدمی میں نے سنا، اس سے بڑا دکھ ہوا. کہتا جی علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود پڑھو ترجمہ تفسیر پڑھو بس کافی ہے تمہیں. تو میرا خیال ہے گاڑی کا کام سیکھنے کے لیے، گاڑی کا مکینک بننے کے لیے ہمیں ورک شاپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں ہی ہم سیکھ لیں، گڈیری والے کے پاس چلے جائیں، وہاں سے سیکھ لیں. جب نیٹ پہ ہر چیز موجود ہے پھر ورک شاپ میں کیوں جاتے ہو؟ بچوں کو مدرسے میں کیوں چھوڑتے ہو حفظ کرنے کے لیے؟ ہر محکمے کے ٹریننگ سینٹر ہیں، وہ اپنے لوگوں کو وہاں بھیجتے ہیں. کالجوں میں بچوں کو کیوں بھیجتے ہو؟ گھر بیٹھے ڈاکٹر بناؤ، گھر بیٹھے انجینئر بناؤ، کتابیں موجود ہیں نا. جب تک اس ماحول میں بندہ نہیں جائے گا کبھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہر کام سیکھنے کے لیے ماحول میں جانا پڑے گا. درزی بننے کے لیے درزیوں کے ماحول میں جانا پڑے گا. نائی بننے کے لیے نائی کے ماحول میں جانا پڑے گا. حجام کے پاس جانا پڑے گا، کسی سیلون والے کے پاس جانا پڑے گا. کاروبار کے لیے کسی کاروبار والے کے پاس بیٹھنا پڑے گا. پراپرٹی کا کاروبار کرنا ہے تو پراپرٹی والے کے پاس بیٹھنا پڑے گا. ٹیچر لگنا ہے تو پہلے بی ایڈ کرنا پڑے گا. گھر بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے کتابیں پڑھ کے، وہ کسی ادارے سے منسلک ہونا پڑتا ہے، رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے. بسم اللہ کا ترجمہ لوگوں کو نہیں آتا. وہ اتنی بڑی بات کہ مولوی کوئی شے ہی نہیں. مولوی کیا ہوتے ہیں؟ علماء کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں اللہ نے علماء کی شانیں بیان کی. کہتے ہیں جی علماء کے پاس کیا ہے جی، خود پڑھو بس ٹھیک ہے. نہیں نہیں نہیں، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایم اے اسلامیات کی، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا گرامر کیا ہوتی ہے، مادہ کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے. میرے انکل پیر ولی اللہ شاہ صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہنے لگے بیٹا آپ نے ایم اے اسلامیات کر لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، ماسٹر ڈگری ہے، تھوڑا سا گرامر پڑھ لو. تو میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اتنے بڑے عالم ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی. میں سمجھا تھا مجھے سب کچھ آتا ہے. میں نے ماسٹر ڈگری حاصل کر لی ہے. ڈڈیال میں میرا ایجوکیشن میں پہلا آرڈر ہوا. وہاں میں نے ایک مسجد تھی آغار شریف والوں کی، وہاں میں نے حفظ شروع کر دیا. وقت کو میں نے ضائع نہیں ہونے دیا. پھر ڈڈیال شہر کے اندر ایک مولانا صاحب تھے عبدالشکور صاحب، ان سے لفظی ترجمہ شروع کر دیا. پھر ایک میرپور میں C4 میں مولوی صاحب تھے عبدالرحمان صاحب، ان سے میں نے علم النحو علم الصرف پڑھنے شروع کر دی. پھر میں نے ایک اور مولوی صاحب سے کنز الدقائق پڑھنی شروع کر دی، نور الاعضاء پڑھنی شروع کر دی. پھر تھوڑی سی مشکات پڑھی. پھر آہستہ آہستہ میری آنکھیں کھلی کہ میں تو سمجھا تھا میں نے ماسٹر ڈگری حاصل کر لی ہے، اب تو میں ہوں اور بس میں ہی ہوں. یہ مولوی کیا ہیں؟ لیکن یقین کریں جب میں علم کے میدان میں آیا تو مجھے سمجھ آئی کہ علماء کیا ہیں. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ تو ہم پڑھتے تھے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. کوئی شک نہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں یہ اعوذ باللہ کا اصل ترجمہ کیا ہے، اس میں فاعل کیا ہے، اس میں فعل کیا ہے، ترجمہ پہلے کس کا کرنا ہے. علماء کی مہربانی ہوئی، علماء نے بتایا کہ پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد مفاعیل کا ترجمہ کرتے ہیں. اچھا جی. اس کے بعد متعلقات کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر فعل کا ترجمہ کرتے ہیں. جیسے انگلش کے اندر
جب ہم ایک بچے سے کہتے ہیں کلاس کے اندر وہ اسکول جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہی ول بی گوئنگ ٹو اسکول. اب انگلش اس نے ٹھیک پڑھی ہے، سننے والا سمجھتا ہے اس نے بڑی اچھی انگلش پڑھی ہے. تو لیکن جو بندہ گرامر کو جاننے والا تھا، استاد گرامر کو جاننے والا تھا، استاد کو پتہ ہے کہ فقرہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا ہے اور یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا بنا رہا ہے. اگر وہ بچے سے کہتا ہے وہ اسکول گیا، وہ آگے سے کہہ رہا ہے ہی ول گو ٹو اسکول. اب فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے اور وہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا بنا رہا ہے. تو کس کو سمجھ آتی ہے؟ جو اس فن کا ماہر ہو. جو اس فن کا ماہر نہیں ہے اسے کوئی سمجھ نہیں ہے. یقین بڑا دکھ ہوتا ہے ایسی جسارت علماء کے خلاف. اب جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ علماء کا کتنا بڑا کردار ہے، کتنا بڑا کردار ہے. ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ترجمہ جو ہے اس کے لیے ایک بڑی کہانی ہے پیچھے. اس کا ترجمہ بیان کرنے کی ایک پوری کہانی ہے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں اس پر بات کروں گا. تو ایسی باتوں سے گریز کریں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرنے والے بندے علماء ہی ہیں، جب اللہ نے کہہ دیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، جب مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مدرسہ قائم کیا تاکہ جہالت کا خاتمہ ہو، تعلیم کی بنیاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ملکہ سبا کا تخت کون لے کے آیا تھا؟ ایک عالم لے کے آیا تھا، اور جنات وہاں موجود تھے، باقی سب موجود تھے. ایک علم والا اٹھا کے لایا. اور جب پہلی وہی علم کے بارے میں ہے تو کدھر ہم جا رہے ہیں؟ علم کو روشنی کہا گیا ہے اور جہالت کو اندھیرا کہا گیا ہے. اور جو لوگ روشنی پلانے والے ہیں ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. خدا کے لیے سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کے پیچھے مت چڑھیں جو اٹھتے بیٹھتے نہ اللہ کو معاف کرتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کو معاف کرتے ہیں، نہ صحابہ کو معاف کرتے ہیں، نہ اماموں کو معاف کرتے ہیں، نہ محدثین کو معاف کرتے ہیں، نہ مفسرین کو معاف کرتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں قرآن میں یہ غلطی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں بخاری میں یہ غلطی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں نماز میں یہ غلطی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں روزے میں یہ غلطی ہے. خدا کے لیے ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلیں جو آزاد خیال لوگ ہیں. یہ لوگ آگے چل کے جو ہر وقت تنقید، ہر وقت تنقید، ہر وقت تنقید، اٹھتے بیٹھتے ہی نیگیٹو سوچتے. یہ مسلمان کا کردار ہے. اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس یہ اسلام، اور یہ علماء ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہیں. یہ چراغ ہیں زمین پر، یہ نور علم پلانے والے لوگ ہیں. کوئی نبیوں کے وارث ہیں. اللہ کے نبی نے وارث کہا ہے انبیاء کا. کیوں؟ علم کی وجہ سے. تو نیکسٹ انتظار کیجئے میرے اگلے پارٹ کے اندر کہ ایک اعوذ باللہ کے اندر ہمیں کیا کچھ چاہیے، جب جا کے ترجمہ اس کا مکمل ہوتا ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بڑے کا احترام کریں. اللہ حافظ.